بانی کے تمام مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، آپ سب کے مرحومین کے لیے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق ما خلق بلا معونۃ من احد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی المکی المدنی القرشی الہاشمی الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ رحمت اللہ علی محبیہم ولعنت اللہ علی مبغضیہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان الحمید والقرآن المجید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ صلوات۔ عزیزان محترم، خداوند لم یزل نے اپنی رحمت واسعہ کے ذریعے تمام مخلوقات کو خلق فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک مقصد معین کیا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے تاکہ انسان کمال تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمال تک پہنچنے کے لیے اختیار جیسے زیور سے نوازا ہے، یعنی انسان کو اختیار ہے کہ وہ کمال تک پہنچ جائے معرفت کو حاصل کر کے۔ انسان کے اندر اختیار ہے، انسان میں یہ صلاحیت موجود ہے، انسان میں یہ ظرف موجود ہے، اللہ نے تمام وسیلوں کو مہیا کیا ہے، انسان میں یہ طاقت موجود ہے، چاہے تو ان وسیلوں کو استعمال کر کے مسجود الملائکہ بن جائے یا پھر بل ہم اضل سبیلا کا مصداق بن جائے، چاہے تو فرشتوں کا بھی سردار بن جائے، چاہے تو جانوروں سے بھی پست بن جائے۔ بلکہ میں لفظوں کو تبدیل کر کے یوں کہوں، اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، چاہے تو یہ اپنے آپ کو بلند کر کے ایک حسینی بن جائے، چاہے تو اپنے آپ کو پست کر کے یزید بن جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہدایت کا بندوبست بھی کیا ہے۔ جگہ جگہ پہ اللہ نے مظاہر رکھے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کی ہدایت کرنے کے لیے ہیں۔ اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت کرنے کے لیے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہیں۔ اے انسان، تیرا کوئی خالق ہے، اے انسان تیرا کوئی مالک ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز چیخ چیخ کے اس کی ربوبیت کی، اس کی خالقیت کی، اس کی مالکیت کی، اس کے رحم اور کرم کی گواہی دے رہی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ عزیزان محترم، اس دنیا میں مرکز اور محور انسان ہے۔ اللہ نے سورج کو پیدا کیا ہے، چاند کو پیدا کیا ہے، زمین کو پیدا کیا ہے، آسمان کو پیدا کیا ہے، درختوں کو پیدا کیا ہے، ہواؤں کو چلایا ہے، چرند پرند بنائے ہیں، تمام چیزیں بنائی ہیں، لیکن مرکز اور محور انسان کو قرار دیا ہے۔ اے انسان، یہ تمام چیزیں تیرے فائدے کے لیے ہیں، تیری خدمت کرنے کے لیے ہیں۔ ان تمام مخلوقات میں سے ایک مخلوق حیوانات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو کیوں بنایا ہے؟ تاکہ انسان کی خدمت کر سکیں۔ ان حیوانات کو اللہ نے بنایا ہے، ان لکم فی الانعام لعبرہ، اے انسان تیرے لیے ان حیوانات میں عبرت موجود ہے۔ اگر تو عبرت حاصل کرنا چاہے ان حیوانات سے عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ یہ حیوانات تیری خدمت کے لیے ہیں، لیکن ذرا ان حیوانات پہ غور تو کر، تیرا قد کتنا ہے، ان حیوانات کا قد کتنا ہے، تیرا جسم کتنا ہے، ان حیوانات کا کتنا بڑا جسم ہے۔ یہ حیوان تیرے فائدے کے لیے ہیں۔ اپنے آپ پہ فخر نہ کرنا، بصارت پر فخر کرے گا۔ تیری کتنی بصارت ہے، کتنے دور تک دیکھ سکتا ہے، کس طریقے سے دیکھ سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے جو پرندے بنائے ہیں، شکاری باز جو ہیں، وہ پرواز بھی کرتے ہیں سرعت کے ساتھ اور دیکھتے بھی ہیں، اور ان کی آنکھیں فلک سے سمندر کی طرف دیکھتی ہیں، دریا کی طرف دیکھتی ہیں، دریا کے اندر مخلوق کی طرف دیکھتی ہیں۔ وہ مخلوق بھی حرکت کر رہی ہے، خود بھی حرکت کر رہے ہیں، لیکن ان کی بصارت اتنی ہے، وہ اندازہ کر لیتے ہیں اتنی سرعت کے ساتھ ہم پرواز کریں گے، اتنی سرعت میں یہ پرواز کر رہی ہے، اس جگہ پہ ہماری ملاقات ہو سکتی ہے، اس جگہ پہ ہمارا رزق فراہم ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھنے میں بھی تم سے بلند ہے۔ تیری قوت سماعت کتنی ہے، لیکن اللہ نے جو جانور بنائے ہیں ان کی قوت سماعت کتنی ہے۔ تیری قوت شامہ کتنی ہے، لیکن جانوروں کی قوت شامہ کتنی ہے۔ تیرا جسم کتنا ہے، ان جانوروں کا جسم کتنا ہے، لیکن یہ اللہ ہی ہے جس نے ان کو طاقت میں زیادہ ہونے کے باوجود، قوت شامہ زیادہ ہونے کے باوجود، قوت باصرہ زیادہ ہونے کے باوجود، احساس زیادہ ہونے کے باوجود، طاقت میں زیادہ ہونے کے باوجود، جسے میں زیادہ ہونے کے باوجود، شعور زیادہ تمہیں عطا کیا ہے، عقل سے تمہیں نوازا ہے۔ اس لیے تم ان پر سواری کرتے ہو، وہ تمہارے لیے فرما بردار ہیں۔ اب ذرا تصور کریں، یہ حیوانات جب غصے میں آ جائیں، یہ حیوانات جب انسان کی عزت کرنا چھوڑ دیں، یہ حیوانات اگر غصے میں آ جائیں، انسان ایک بلی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ایک چھوٹے حیوان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ذرا تصور کریں، اگر گھوڑا انسان کے لیے رام نہ کیا گیا ہوتا، اگر ہاتھی انسان کے لیے رام نہ کی گئی ہوتی، اگر جانور انسان کے لیے رام نہ کیے گئے ہوتے، تو حیوانات انسان کا کیا حشر کرتے۔ لیکن یہ اللہ ہی ہے جس نے انسان کو عقل اور شعور کے ذریعے فضیلت دی ہے حیوانات پر۔ حیوانات اپنی تمام قدرت کے باوجود اس انسان کے لیے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ ان حیوانات کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، ہم نے تمہیں حیوانات سے، جانوروں سے تمہیں دودھ پلایا ہے،
یہ حیوانات یہ تمہاری خدمت کے لیے ہیں۔ انسان لباس کا محتاج ہوتا ہے، انہی کی بالوں سے، انہی کی اون سے لباس تیار کر لیتا ہے، خیمہ تیار کر لیتا ہے، اس سے فائدہ حاصل کر لیتا ہے۔ انسان کو بھوک لگتی ہے، انہی سے گوشت کو حاصل کر لیتا ہے، کھا لیتا ہے۔ جتنی بھی غذائیں انسان استعمال کرتا ہے ان کی دو قسمیں ہیں، یا وہ کھانے والی غذائیں شمار ہوتی ہیں یا وہ پینے والی غذائیں شمار ہوتی ہیں۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ کھانے والی غذا پینے والی غذا کی جگہ نہیں لے سکتی، پینے والی غذا کھانے والی غذا کی جگہ نہیں لے سکتی، لیکن یہ دودھ ہی ہے جس کے بارے میں امام فرماتے ہیں لیس یجزی مکان الطعام والشراب الا اللبن، کھانے کی جگہ اور پینے کی جگہ کوئی غذا نہیں لے سکتی سوائے دودھ کے۔ دودھ ایسی غذا ہے جو کھانے کی جگہ بھی لے سکتا ہے، پینے کی جگہ بھی لے سکتا ہے، ہر وقت انسان کے لیے مفید ہے، ہر عمر کے انسان کے لیے مفید ہے، بچے کے لیے مفید ہے، جوان کے لیے مفید ہے، بوڑھے کے لیے مفید ہے۔ لیکن یہ دودھ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ انعام سے ملے گا، ان حیوانات سے ہمیں دودھ ملے گا۔ اور اللہ نے دودھ کا کتنا پیارا طریقہ رکھا ہے۔ اللہ دودھ دے رہا ہے، اللہ تمہیں دودھ سے سیراب کر رہا ہے، اللہ تمہیں دودھ پلا رہا ہے، لیکن وہ دودھ کتنا پاک دودھ ہے، وہ دودھ کتنا لذیذ دودھ ہے، وہ دودھ کتنا خالص دودھ ہے۔ لیکن جہاں سے آیا ہے وہاں پر نجاست تھی، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے، اس نے نجاستوں کے درمیان اس دودھ کو آلودہ نہیں ہونے دیا، اس کے ذائقے کو بھی محفوظ رکھا ہے، اس کی طہارت کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ ان لکم فی الانعام لعبرہ۔ عزیزان محترم، اگر ہمیں کہا جائے حیوانات جو ہیں شعور نہیں رکھتے، یہ پست مخلوق ہیں، نہیں عزیزان محترم، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے ان شر الدواب عند اللہ الذین لا یؤمنون عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ ہم سمجھتے ہیں انسان افضل ہے، انسان اچھا حیوان ہے، یہ جو حیوان ہے کسی فائدے کے نہیں ہیں، یہ حیوانات پست ہیں۔ اللہ سے اگر پوچھا جائے اللہ یہ کہے گا نہ گھوڑا پست ہے، نہ ہاتھی پست ہے، نہ کتا پست ہے، نہ سور پست ہے، نہ سانپ پست ہے۔ اگر کوئی اس دنیا میں پست چیز ہے تو وہ انسان ہیں جن کو اللہ نے عقل و شعور دیا، لیکن پھر بھی وہ کفر کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ یعنی اللہ نے حیوانات کے لیے جو چیزیں رکھی ہیں، حیوانات کے لیے جو فائدے رکھے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے فائدے دے رہے ہیں، وہ ہمیشہ انسان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے، اتنے بڑے ہاتھی پر انسان کو رکھا ہے۔ وما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها۔ ہاتھی کو کس نے مسخر کیا ہے؟ ہاتھی کو کس نے رام کیا ہے؟ گھوڑے کو کس نے مسخر کیا ہے، رام کیا ہے؟ یہ اللہ ہی ہے، تمام جانوروں پہ قدرت رکھتا ہے۔ وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، تاکہ تم غور و فکر کر سکو۔ ہم یہ کہتے ہیں حیوانوں کو شعور نہیں ہے، لیکن آئیں دیکھتے ہیں حضرت سلیمان اتنے بڑے نبی ہیں، اتنی بڑی ان کی بادشاہت ہے، اتنی بڑی ان کی حکومت ہے، ان کا تخت ہواؤں میں چل رہا ہے۔ اللہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، انہوں نے پرندوں کی جانچ پڑتال کی، پرندوں کو دیکھا۔ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ بیان کرنے کا اتنا پیارا انداز ہے، حضرت سلیمان جیسا نبی ان سب کا بادشاہ کہہ رہا ہے، پرندوں کو دیکھ کے کہہ رہا ہے میں ہدہد کو نہیں پا رہا ہوں یا میری آنکھیں اسے نہیں دیکھ رہی ہیں۔ کتنا پیارا انداز ہے، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ واقعی نہیں ہے یا میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اتنے بڑے نبی ہیں، اتنے بڑے بادشاہ ہیں، اتنی بڑی ان کی رعایا ہے، اتنی بڑی ان کی حکومت ہے، لیکن بولنے کا انداز اتنا تواضع والا ہے اور انکسار والا ہے۔ اور یہاں پہ ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے اتنی بڑی حکومت کے باوجود حضرت سلیمان ایک پرندوں کو بھی نہیں بھلاتے ہیں، یہ یاد رکھتے ہیں یہ پرندہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ بتا رہے ہیں جب بھی کوئی سسٹم بنتا ہے اس کا ہر ذرہ، اس کا ہر پرزہ قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ یہ پرزے سارے مل کر ایک سسٹم بنتے ہیں۔
ہدہد کو دیکھ کے کہتے ہیں وہ کہاں غائب ہے، اور بتا بھی رہے ہیں، ذمہ داری کے بارے میں بتا رہے ہیں، احساس ذمہ داری کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین، میں اس پرندے کو ذبح کر لوں گا، اس پرندے کو عذاب شدید دوں گا، یا یہ میرے لیے کوئی معقول بہانہ لے کر آئے، کوئی روشن دلیل لے کر آئے۔ یعنی اتنے بڑے نبی ہیں لیکن سامنے والے کے لیے بہانے کا دروازہ، سامنے والے کے لیے حجت کا دروازہ، سامنے والے کے لیے دلیل کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں۔ یعنی ہمیں بھی یہ روش اپنانی چاہیے، جب بھی کسی سے بات کریں تو ایک یہ راستہ بھی ضرور رکھیں کہ ممکن ہے کہ وہ صحیح ہو، ممکن ہے وہ درست ہو، ممکن ہو اس کے پاس کوئی دلیل ہو۔ فمکث غیر بعید، زیادہ دیر نہیں گزری تھی، فقال، ہدہد آیا اور ہدہد نے آتے ہی یہ کہا، اے رسول اللہ، اے نبی اللہ، میں وہ خبر لے کے آیا ہوں جو تم بھی نہیں جانتے۔ یہ بھی ایک درس ہے ہمارے لیے۔ وہ لوگ جو بڑے بڑے وزراء کے پاس جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بات کہنے کے لیے اتنی بڑی باتوں کا لمبا تانا باندھتے ہیں، لمبی باتوں کا چاپلوسی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، لیکن یہ ہدہد ہے، راستہ بتا رہا ہے، ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے، جو بات ہے وہ پہنچانی چاہیے۔ یہ ہدہد کہہ رہا ہے میں وہ جانتا ہوں یا رسول اللہ جو تم بھی نہیں جانتے۔ تین باتوں کی خبر دے رہا ہے۔ میں نے دیکھا ہے ایک مملکت کو، وہاں کو اللہ نے ان کو نعمتوں سے نوازا ہے، ان پر نعمتوں کی بارش ہے۔ وہاں کی جو ملکہ ہے، وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ مرد نہیں خاتون ہے، خاتون ان پر بادشاہی کر رہی ہے، لیکن یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ وہ مشرک ہیں اور وہ سورج کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے انسان سورج کی عبادت کرے؟ یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک شیطان اس کے برے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش نہ کرے۔ یہ ہدہد ہے، یہ پرندہ ہے، لیکن اللہ نے اس کو اتنا شعور عطا کیا ہے۔ اور کیا کہنے، جب وادی نمل میں جاتے ہیں حضرت سلیمان نبی ایک چونٹی کو دیکھتے ہیں، فقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ کتنی پیاری بات کہی ہے اس چونٹی نے۔ وہ چونٹی کہتی ہے اے چونٹیو اپنی بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو حضرت سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں مسل دے۔ وہ تو شعور نہیں رکھتے ہیں، یہ چونٹی ہے جو انسان کے بارے میں کہہ رہی ہے شعور نہیں رکھتے، کیونکہ چونٹی کو اللہ نے جتنا شعور دیا ہے، چونٹی کو اللہ نے جتنا علم دیا ہے اس کے مطابق عمل کرتی ہے، کبھی بھی اس سے سر پیچی نہیں کرتی۔ اگر مخلوق میں کوئی مخلوق اللہ کی سر پیچی کرنے والی ہے، نافرمانی کرنے والی ہے، کہ وہ انسان ہی ہے جس کو اللہ نے عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، پھر بھی جب سرکش بن جاتا ہے تو اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانتا۔ فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان مسکراتے ہیں اس کے قول سے۔ یہ حیوانات ہماری عبرت کے لیے ہیں، اگر انسان حیوانات پر غور کرے اپنے خالق تک پہنچ جائے گا، اپنے مالک تک پہنچ جائے گا۔ اللہ نے انسان کو ہدایت کے راستے دکھائے ہیں، ہدایت کا تعارف کروایا ہے، لیکن مجبور نہیں پیدا کیا، اختیار دیا ہے کہ میں نے ہدایت دی ہے، ہدایت دینا میرا کام ہے، لینے میں تمہیں اختیار ہے، چاہے ہدایت لے کر ائمہ کے پیروکار بن جاؤ یا ان کے دشمن بن جاؤ۔ یہ ہدایت کے طریقے ہیں جو اللہ نے دیے، اور کس طریقے سے اللہ نے ہدایت کی ہے۔ اپنے گھر کا تعارف بھی اللہ نے کروایا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ کعبہ ہے جو پہلا گھر ہے اور ہدایت کا مرکز ہے۔ ہدایت اگر پوری دنیا میں کہیں جا رہی ہے تو اس گھر سے جا رہی ہے، یہ اصلی گھر ہے۔ لوگوں نے اس کے مقابلے میں ایک نقلی گھر بھی بنا لیا۔ ابرہہ نے یمن میں ایک گھر بنایا، اس کے مقابلے میں کہا کہ یہاں پہ لوگ دور دراز سے آتے ہیں، حالانکہ مکہ جو ہے اس کی آب و ہوا گرم ہے، حالانکہ مکے میں امن و امان نہیں ہے، حالانکہ مکے میں پانی نہیں ہے، لیکن یہ پھر بھی مکے میں جاتے ہیں، اور وہ عمارت بھی جو ہے
सोने से मुज़य्यन नहीं है, इतनी ख़ास इमारत नहीं है, मैं उसके मुकाबले में एक घर बनाता हूँ जिसकी बेहतरीन इमारत होगी, जिसको मैं सोने से ज़ीनत दे दूँगा और इसकी तरफ लोगों को बुलाऊँगा। यहाँ पे सब्ज़ा भी है, यहाँ पे पानी भी है, यहाँ पे अमन व अमान भी है, लोगों को मैं इसकी तरफ बुलाऊँगा। लेकिन असली असली होता है, नकली नकली होता है। असली हिदायत बांटता है और नकली गुमराही के अलावा कुछ नहीं बांटता। अब्राहा ने लोगों को बुलाना शुरू किया, लेकिन जो लोग हैं वो पहचानते हैं अल्लाह का घर कौन सा है, हिदायत कहाँ से मिलती है और गुमराही कहाँ से मिलती है। लोग उस घर में नहीं आते हैं। तो अब्राहा को यही सूझता है, अपने घर की तरफ रागिब करने का तरीका यह है जो हर जालिम के पास होता है। आखिरी जालिम का हरबा यह होता है कि मैं हक को ख़त्म कर दूं। हक लोगों के लिए मरकज़ है, जब ये हक ना होगा लोग मजबूर होकर मेरे पास आएंगे, तो वो खाने काबा को गिराने का मंसूबा बनाता है, बड़ा लश्कर लेता है, बड़े हाथी लेता है, बड़े पहलवान लेता है और आता है काबे पे हमला करने के लिए। लेकिन उसके जहन में ये नहीं है इस घर के बनाने वाला भी है, इस घर की कोई हिफाजत करने वाला भी है। जब वो लश्कर आता है, काबे के करीब पहुंचता है और पड़ाव डालता है, वहाँ पे मौजूद तमाम अमवाल को गस्ब करता है, तमाम ऊँटों पे तसर्रुफ करता है। उन ऊँटों में 200 ऊँट हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के भी हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आते हैं उनके पास हिदायत करने के लिए। ये ऊँट सिर्फ बहाना था, असल में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उनके पास हिदायत करने के लिए आए हैं कि देखो देखो, अगर किसी के पास ऊँट भी हैं तो वो अपने ऊँटों को लावारिस नहीं छोड़ता। जिसने हिदायत का घर रखा हो, क्या वो उसकी हिफाजत से गाफिल हो सकता है? नहीं हो सकता है। जैसे ही आते हैं अब्दुल मुत्तलिब, आता है एलची, आके बताता है जा सैयदुल कुरैश, सैयद कुरैश आए हैं। युतइमुल इंसहा फिल हय्य वल वहशु फिल जबल, ऐसा इंसान आया है जो कहत के ज़माने में इंसानों को भी खाना खिलाता है, दरिंदों को भी पहाड़ों में ग़ज़ा पहुंचाता है। यानी फजीलत का पॉइंट ये नहीं है कि तुम्हारे पास माल ज्यादा हो, तुम्हारे पास ताकत ज्यादा हो, तुम्हारे पास बड़ा मनसब हो। फजीलत की बात यह है कि लोगों को तुमसे ज्यादा फायदा किस तरीके से हो सकता है। लोग तो क्या, वहशी दरिंदे तुमसे कितना फायदा ले सकते हैं। यही वजह है कि इस खानदान में ही आपको ये सखावत नजर आएगी। ये अब्दुल मुत्तलिब हैं जो कहत के जमाने में इंसानों को भी खाना खिलाते हैं, दरिंदों को भी गज़ा खिलाते हैं। यही ऐसी तरबियत है इस घराने की। यही वजह है कि जब अहले बैत के पास कोई फकीर आता है, कोई मिस्कीन आता है, कोई यतीम आता है, तो फिर वो अपने भूखे रहने को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन उसको रोटियां देते हैं जिनकी फजीलत ये होती है कि अल्लाह उनके लिए पूरी सूरत नाजिल करते हैं। अजीज़ान मोहतरम, इस तरीके से बताया जाता है आए हैं अब्दुल मुत्तलिब, और इतनी हैबत होती है अब्राहा पर। अब्राहा का बड़ा तख्त था, उस तख्त पे बैठा था। आप ज़रा सोचें, एक बादशाह है जिसके पास बड़े पहलवान हैं, बड़े हाथी हैं, बड़ा लश्कर लाया है, दुश्मन बन के आया है, तभी तो इस घर को तबाह करना चाह रहा है। लेकिन जैसे ही अब्राहा की नज़र अब्दुल मुत्तलिब पर पड़ती है, खड़े हो जाते हैं अपनी जगह से, उनका एहतराम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। यानी इस घर में हैबत और इस घर में रोब और दबदबा एक आम सी बात है जो इनको नस्ल दर नस्ल, सीना दर सीना मुंतकिल हुआ है। इनके साथ ज़मीन पर बैठ जाते हैं, कहते हैं माँ हाजतों का, तुम्हारी हाजत क्या है, किस वजह से आए हो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं हाजती माता बईर, मेरी हाजत 200 ऊँट है। वो कहता है कि मैंने जैसे ही तुम्हें देखा था बड़ा रौब तारी हुआ था, बड़ी दहशत तारी हुई थी, बड़ी मानवियत तारी हुई थी, रूहानियत तारी हुई थी, इज्जत कर रहा था मैं आपकी। आपने एक जुमले से वो सारी इज्जत ख़त्म कर दी। कहा वो कैसे? कहा मैंने ये सोचा था
तुम लोग उस घर के मानने वाले हो, उस घर का एहतराम करते हो, उस घर का हज करते हो, उस घर का तवाफ करते हो, उस घर को ढाने के लिए आया हूं, तुम मुझसे उस घर की बात करोगे, उस घर को न गिराने का मशवरा दोगे, उस घर की सिफारिश लाए होगे, लेकिन तुम तो अपने माल के लिए आए हो, तुम तो अपने ऊँटों के लिए आए हो, तुम तो अपने सरमाए के लिए आए हो, तुम तो मादी मनफात के लिए आए हो, तुम तो थोड़े से माल के लिए आए हो। अब्दुल मुत्तलिब कहता है वो घर जो है इतना लावारिस नहीं है, मैं इन ऊँटों का रब हूँ, मैं इन ऊँटों का मालिक हूँ, इस घर का भी एक मालिक है, वो उस घर का दिफा ज़रूर करेगा। यानी अब्दुल मुत्तलिब ऊँट लेने के लिए नहीं आए हैं, उनकी हिदायत करने के लिए आए हैं। ये घर जो है इसका एक मालिक मौजूद है और इसकी हिफाजत करेगा। अबरहा 200 ऊँट दे देता है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आते हैं, काबे को थामते हैं और दुआ मांगते हैं, लाहुम्मा इन्नल मरआ यमना और रहला फमना रिहालक। या अल्लाह, हर कोई अपने माल की हिफाजत करता है, मैंने भी अपने माल की हिफाजत की है, अपने ऊँट छुड़ा के लाया हूँ, तू भी अपने माल की हिफाजत कर, अपने घर की हिफाजत कर, खाने काबा की हिफाजत कर, इनके मुकाबले में हमारी हिफाजत फरमा, हम तेरे मानने वाले हैं। इन कुंता तारिकहुम व क़िबलतहुम फल अम्रु मा बदा लक। अगर छोड़ दोगे काबे के मानने वाले तबाह हो जाएंगे, ये मेरा मशवरा है, होगा वही जो तू चाहता है। ये हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ईमान की मंजिलत है। तमाम लोग वहाँ से भाग गए हैं पहाड़ों की तरफ, ये अब्दुल मुत्तलिब हैं जो यहाँ पे बाकी हैं, किसी से खौफ नहीं खाते, मैदान में नज़र आ रहे हैं। यानी मानना पड़ेगा कुछ घराने ऐसे हैं जिनकी फितरत ये है, जिनकी तबीयत ये है, जिनका मिजाज ये है, जिनकी सीरत ये है, जिनका किरदार ये है कि वो हमेशा मैदान में नज़र आते हैं। काबे पे हमला हुआ, अब्दुल मुत्तलिब मैदान में नज़र आ रहे हैं। नबूवत पे हमला होगा, अबू तालिब मैदान में नज़र आ रहे हैं। नबूवत पे आँच आएगी, अली अलैहिस्सलाम मैदान में नजर आ रहे हैं। वो ओहद का मैदान हो, वो बदर का मैदान हो, वो खंदक का मैदान हो, वो हुनैन का मैदान हो, करबला के मैदान में भी इनकी नस्ल में से लोग मैदान में नजर आ रहे हैं। जो इनके मुखालिफ हैं वो पहाड़ों पे नजर आ रहे हैं। माशाअल्लाह। उस वक़्त एक मोजज़ा होता है, अल्लाह तारुफ करवा रहा है अपने घर का। अबरहा नहीं जानता तो अल्लाह तारुफ करवा रहा है। वो हाथी, इतने बड़े मोटे हाथी, इतनी ताकत वाले हाथी, ज़रा आप तसव्वुर कर सकते हैं, अगर छोटी सी चीज़ हो, मैं उसके आगे करना हो, उसको मैं धक्का भी दे सकता हूँ। इतनी बड़ी हाथी को कौन धक्का दे सकता है? लेकिन उस हाथी को जब काबे की तरफ उसका मुंह करते हैं, चलने से इनकार कर देता है, लेकिन जब उसका मुंह यमन की तरफ करते हैं, तेज़ी से चलता है, तेज़ी के साथ वो हाथी चलना शुरू कर देता है। यानी अल्लाह अपने घर की हिफाजत कर रहा है। अल्लाह अबरहा से तारुफ करवा रहा है कि हिदायत का घर कौन सा है, और हिदायत का घर बनाने वाले भी हम हैं, और हिदायत घर की हिफाजत करने वाले भी हम हैं। और हिफाजत का तरीका भी अल्लाह का अजीब है। इतना बड़ा हाथी है, ताकतवर, जानवरों में सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर हाथी है, और सबसे ज़्यादा कमज़ोर जानवर उनमें अगर गिना जाए तो एक परिंदे और एक अबाबिल आता है। लेकिन ये जब बहरे अहमर से वो परिंदों का झुंड उठता है, वो परिंदे जो छोटे छोटे परिंदे हैं, जिनकी चोंच में छोटी छोटी कंकरियां हैं, एक कंकरी चोंच में है, दो कंकरियां पंजों में हैं, जब वो उठता है, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की मारिफत ये है, चीख के कहते हैं, या माशरल कौम फ़क़द आताकुमुल्लाहु बिन्नस्र मिन इंद, अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद फरमाई है। ये किसने बताया अब्दुल मुत्तलिब को कि इतने बड़े हाथी मदद नहीं है, और वो जो छोटे से परिंदे हैं, जो अबाबील हैं, वो अल्लाह की मदद और नुसरत हैं। अल्लाह किस तरह मारिफत दे रहा है। अल्लाह ने यहाँ पे घर का तारुफ भी करवाया है, घर वालों का तारुफ भी करवाया है। इसीलिए अल्लाह ने इस घर के मुखालिफों पर अजाब नाजिल किया। और अजीज़ान मोहतरम, वही अजाब हमें तारीख़ में एक और मकाम पर नज़र आता है, जब किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर ये हुक्म अल्लाह की तरफ से है तो मुझ पर अजाब आ जाए। वही अजाब नाजिल हुआ। या अल्लाह, अजाब की बहुत सारी किस्में हैं, चाहता तो बारिश कर देता, चाहता तो सैलाब आ जाता, चाहता तो बिजली चमक जाती, चाहती तो सयाह आ जाता, चाहते तो ज़मीन धंस जाती, चाहते तो उस पर बिजली गिरत जाती।
یا اللہ یہ عذاب کیوں دے رہا ہے؟ یعنی اللہ تعارف کروانا چاہ رہا ہے، ہم نے ہدایت کے گھر کا تعارف بھی کروایا ہے، ہم نے کعبہ کا تعارف بھی کروایا ہے، ہم نے مولود کعبہ کا تعارف کروایا ہے، جو مخالف کعبہ ہوگا اس پر بھی یہی عذاب ہوگا، جو مولود کعبہ کا منکر ہوگا اس پر بھی یہی عذاب ہوگا۔ نعرہ حیدری، یہ اللہ تعارف کروا رہا ہے۔ اپنے گھر کا تعارف کس نے کروایا؟ اللہ نے کروایا، حیوانات کے ذریعے کروایا۔ اسی مولود کعبہ کا جب اللہ نے تعارف کروایا، امام علی علیہ السلام کی قبر کو مخفی رکھا گیا تاکہ دشمن اس کو نقصان نہ پہنچا سکیں، اور دشمنوں نے کوشش کی، 3000 قبریں حجاج نے کھدوائی تھیں تاکہ مولا علی علیہ السلام کی لاش کو برآمد کر کے توہین کر سکے، لیکن یہ اللہ ہے بچانے والا۔ لیکن اللہ نے پھر اس کو ظاہر بھی کیا، کس طریقے سے؟ بادشاہ ہے، شکار کے لیے جا رہا ہے، شکاری کتے ہیں اس کے پاس، شکاری باز ہیں اس کے پاس، لیکن ایک جگہ پہ وہ باز اور وہ شکاری کتے آگے بڑھنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعارف کروا رہا ہے، ہدایت کے راستوں کا تعارف کروا رہا ہے، اپنے گھر کا تعارف بھی وہی کروا رہا ہے اور اپنی حجت کا تعارف بھی وہی کروا رہا ہے۔ ایک بندے کو بلایا گیا، پوچھا گیا کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ علی ابن ابی طالب کی قبر ہے، یہ امن کی جگہ ہے، یہاں پہ کسی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اللہ تعارف کروا رہا ہے۔ لیکن جب ہم کربلا میں دیکھتے ہیں تو کربلا میں قضیہ ہمیں برعکس نظر آتا ہے۔ کربلا میں جگہ جگہ پہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ اب یہاں پہ تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ اپنی حجت بھیجتا ہے، جب اللہ ہدایت دیتا ہے، اس کا تعارف کرواتا ہے، اور تعارف کے بعد جب اتمام حجت ہو جاتا ہے، تعارف کا مرحلہ ختم ہو جاتا ہے، تو نافرمان لوگوں کے لیے عذاب کی باری آ جاتی ہے۔ اللہ نے یہی روش رکھی ہے، یہی طریقہ رکھا ہے، یہی سنت رکھی ہے۔ لا يحسبن الذين كفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم ليزدادوا اثما۔ یہی آیت جناب زینب سلام اللہ علیہا نے تلاوت فرمائی ہے۔ جب یہ شبہ مطرح کیا گیا، اللہ نے ان کو قتل کیا ہے، اللہ نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے، بی بی فرماتی ہیں ما رأیتہ الا جمیلا، میں نے اللہ سے جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ اللہ نے تعارف کروایا تھا، انہوں نے انکار کیا، اب ان پر عذاب کی باری ہے۔ امام حسین نے بھی جگہ جگہ پہ اپنا تعارف کروایا ہے۔ کتنے کریم ہیں، تعارف پر اپنا تعارف کروائے جا رہے ہیں۔ شاید کوئی ہدایت پا جائے، تعارف کروا رہے ہیں، تعارف کروانے کے بعد ان سے دوبارہ تصدیق بھی لے رہے ہیں، کیا مجھے پہچان رہے ہو، میں کون ہوں؟ امام نے تمام خطبوں میں اپنا تعارف کروایا ہے۔ فنسبونی ونظرونی من انا، میرا حسب و نسب پہچانو، مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ الستو ابن بنت نبیکم، کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ اور جب قاتل آیا ہے، امام کے سینے پر سوار ہوا ہے، امام اس سے یہی سوال کرتے ہیں کیا تو مجھے پہچان نہیں رہا؟ تو وہ کہتا ہے میں پہچان رہا ہوں، تو حسین ہے، تیری ماں زہرا ہے، تیرے نانا رسول اکرم ہے۔ یعنی امام حسین تعارف کروا رہے ہیں، جب تعارف ہو جائے تو اس کے بعد عذاب کی باری آتی ہے۔ اللہ چاہتا تھا وہ ظالم جتنا ظلم کر سکتے ہیں کریں، تاکہ ان کا عذاب اتنا شدید ہو جائے۔ ہاں عزیزان محترم، جب میرے مولا شہید ہو گئے، میرے مولا کا گھوڑا تھا جو اپنی پیشانی کو خون سے رنگین کرتا ہے، آتا ہے خیموں میں، آ کے مولا کی شہادت کی خبر دیتا ہے۔ اس بہن کے دل پہ کیا گزری ہوگی، جناب زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی، ام کلثوم کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ انہوں نے نوحہ بلند کیا ہو گیا، یا محمدہ، یا رسول اللہ وا علیہ، نوحہ بلند کیا ہو گیا۔ جناب زینب خیمے کے دروازے پر آئی ہیں، کیا دیکھتی ہیں؟ ان کے بھائی کے سینے پر قاتل سوار ہے، کہتی ہیں اے عمر ابن سعد تو دیکھ رہا ہے، اور ابو عبداللہ قتل ہو رہے ہیں، امام قتل ہو رہے ہیں۔ عمر ابن سعد بھی رونا شروع کرتا ہے، جواب نہیں دیتا، تو بی بی سب سے مخاطب کر کے کہتی ہیں کیا تم کو شرم اور حیا نہیں ہے؟ کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ تم دیکھ رہے ہو رسول کا نواسہ ذبح ہو رہا ہے۔
اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزیزان محترم، جب شہادت ہو گئی میرے مولا کی، عمر ابن سعد نے کہا کہ لاشیں کو پامال کیا جائے۔ شمر 10 بندوں کے ساتھ آگے بڑھا، ان لاشوں کو انہوں نے پامال کیا، اس سینے کو انہوں نے پامال کیا جس سینے پہ رسول اکرم بوسے دیا کرتے تھے، جس سے رسول اکرم محبت کیا کرتے تھے۔ ہاں عزیزان محترم، یہ عام شخصیت نہیں ہے مولا حسین جس کو رسول اپنی زبان چسایا کرتے تھے، یہ توہین کی جا رہی ہے۔ اور انہوں نے بھی لکھا جنہوں نے یہ توہین کی، اوفا رکابی فضتا و ذہبا انا قتلت سیدا محجبا، خیر الناس ابا و امن و خیرہم اذ ینسبون نسبا، خیر قومہم و خیر مرکبا۔ میں نے اس کو قتل کیا ہے جو سب سے بہترین ہے، باپ کے لحاظ سے سب سے بہترین ہے، ماں کے لحاظ سے سب سے بہترین ہے، قوم کے لحاظ سے سب سے بہترین ہے، سواری کے لحاظ سے بہترین ہے۔ میں نے نیک اور روشن چہرے والے سید و سردار کو قتل کیا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، گھوڑوں کو چلایا گیا، نحنو صددنا الزہرا بعد الصدر بکل یعبوب شدید الاثر، ہم نے مضبوط گھوڑوں کے ٹاپوں کے ذریعے امام حسین کے سینے اور پشت کی ہڈیوں کو نشانہ بنایا۔ ہاں عزیزان محترم، جب اسیروں کے قافلے کو شہیدوں کے اوپر سے گزارا گیا، ذرا تصور کریں وہ بہن جو اپنے بھائی سے اتنی محبت کرتی ہے، وہ بھائی جو رسول کا لخت جگر ہے، وہ بھائی اس حالت میں ہے کہ اس کی کوئی ہڈی سلامت نہیں ہے۔ اس حالت میں اگر بہن دیکھے تو اس پر کیا اثر ہوگا؟ راوی کہتا ہے مجھے اب بھی وہ بین نہیں بھولتے جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے بھائی کو لاشے کو دیکھ کے کہے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، صلی علیکہ ملیک السماء، ھذا حسین بالعرا مرمل بالدماء مقتل الاعضاء وبناتک السبایا۔ بی بی زینب کہتی تھی یا رسول اللہ، آپ پہ فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، ایک مرتبہ آتے کربلا میں دیکھتے آپ کا لخت جگر، آپ کا نواسا حسین کس حالت میں ہے، بے گور و بے کفن پڑا ہے، ان کے لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، اپنے خون میں لت پت ہے، اور یہ آپ کی بیٹیاں ہیں جن کو قیدی اور اسیر بنا کر لے جایا گیا ہے۔ ذرا تصور کریں ایک جوان بیٹا اپنے باپ کو اس حالت میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ امام زین العابدین نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا؟ جناب سکینہ نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا؟ اس کے باپ کا لاشا اس حالت میں ہو۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا الہی بحق محمد و آل محمد، ہمارا یہ قلیل توسل اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ یا الہی بانیان کا یہ فرض اچا بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ تمام مؤمنین کا ذکر کو سننا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ یا الہی یہ مؤمنین دور سے آئے ہیں، ان کو اتنا زیادہ اجر عظیم عنایت فرما، تمام مشکلات کو آسان فرما، تمام حاجات کو روا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔